رجب المرجب کی اہمیت، افادیت، اس کی عظمت، اس کی شان کے متعلق ہے، تو میں آپ کو پہلے اس رجب المرجب کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی یکم رجب المرجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے جب اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا۔ اسی طرح 27ویں شب کو حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر، پھر کرسی، پھر عرش معلی، اسی طرح پھر لامکان سے اپنی زیارت نصیب کروائی، اور پھر 28 رجب المرجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کی اہمیت باقی مہینوں کی نسبت رجب کی اہمیت اسی طرح ہے جیسے کہ باقی رسولوں میں میری اہمیت ہے، اور ماہ رمضان کی اہمیت اس طرح ہے جیسے کہ اللہ پاک کی تمام مخلوقات سے زیادہ اہمیت اور افادیت، مطلب کہ اتنے اہم۔ اور پھر حدیث پاک میں بھی آیا، اور اللہ پاک نے خود فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں ایک رجب المرجب بھی ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت اتنی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس ماہ مبارک کو اسد بھی کہتے ہیں، الف صاد با اسد، کہ اس مہینے میں ثواب، نیکیاں، یہ جو دایاں پلڑا ہے، مطلب کہ یہ دایاں بازو ہے، یہاں پر جو فرشتہ بیٹھا وہ لکھنے، مطلب کہ لکھنے والے نیکیوں کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اور عجائب المخلوقات یہ کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ عرب میں عام طور پر جب رجب کا مہینہ آیا کرتا تھا لوگ انتظار کرتے تھے اس مہینے کا کہ یہ مہینہ کب آئے گا، اور پھر اس مہینے میں وہ لوگ بد دعا دیتے تھے اپنے دشمن کو۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں یہ دعا جو ہم کرتے ہیں یا بد دعا جو کرتے ہیں یہ بہت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں بد دعا اگر قبول ہو سکتے، دعا کیوں نہیں قبول ہو سکتی ہماری؟ دعا تو اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تم مانگو، کتنی بار اللہ پاک کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، جتنا مانگو گے میں اتنا زیادہ دوں گا۔ اسی طرح اس کی روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ غنیت الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے کہ حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا ایک روزہ جس نے بھی رکھا 1000 سال کے اس نے روزے رکھے، پھر 1000 غلام اس نے آزاد کیے، پھر فرمایا جس نے اس مہینے میں صدقہ کیا اس نے 1000 دینار صدقہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں 1000 اگر ایک دینار ایک صدقہ کرے گا تو اس کو 1000 دینار ملے گا۔ اسی طرح 1000 درجات اس کے بلند ہوں گے، 1000 برائیاں گناہ جو کہ وہ مٹے گے، اور 1000 نیکیاں اس کو ہر اس کے جسم میں جتنے بال ہوں گے اس ایک بال کے نزدیک اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک روزہ جس نے رکھا اس نے 1 سال کی عبادت کی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے 1 روزہ رکھا اس نے 1 سال کی عبادت کی، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر جس نے 8 روزے رکھے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے حضور فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح یہ حرمت والے مہینے اللہ پاک نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جو ماہ رمضان ہے وہ کہا کہ یہ آپ کی پیاری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم معمولات عبادات میں زیادہ مشغول ہو جائیں، ہم ذکر و اذکار میں زیادہ ہو جائیں۔ اور اس کے متعلق ایک اور بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں، حضرت ذوالنون مصری کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں یہ مہینہ جو ہے یہ ترک آفات ہے، اگلا مہینہ عبادات کا استعمال ہے، اور پھر اگلا مہینہ مطلب ماہ رمضان میں اس میں کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر جو شخص
ترک آفات ولیات نہیں کرتا، عبادات نہیں کرتا، اور پھر وہ کرامات کا انتظار نہیں کرتا، وہ اہل باطل ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت و افادیت ہے۔